آپ نے خبر دی کہ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا اور ظاہر کل پریسر میں تو نہیں نظر آیا، حالانکہ سلمان اکرم راجہ نے پوائنٹ براہ راست ہی مارا تھا بیرسٹر گوہر خان صاحب پر، جواب نہیں دیا۔ آج بڑے غصے میں وہ نظر آئے ہیں، کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیے یہ اختلافات ہیں، اور بیرسٹر گوہر جس وقت کل خیبر پختونخوا ہاؤس میں موجود تھے اس وقت سلمان اکرم راجہ اور دیگر رہنماؤں کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ ہوا، اور یہ سخت جملوں کا تبادلہ اس لیے ہوا کہ سلمان اکرم راجہ کی جانب سے کہا گیا کہ جب عمران خان کی بہنوں کو اڈیالہ ملنے نہیں دیا گیا اور وہ سڑک پر بیٹھی ہوئی تھیں تو کم سے کم ان سے اظہار یکجہتی کیا جانا چاہیے تھا، جس پر وہاں بیرسٹر گوہر کی جانب سے بتایا گیا کہ اس سے قبل رہنما جا کر ملتے رہے اور سلمان اکرم راجہ کا نام متعدد مواقعوں پر نہیں تھا، لیکن وہ بھی جا کر ملے، تو لہٰذا اس کو ہمیں زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ اس پر جس وقت زیادہ بحث ہوئی اس پر سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا۔ اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی، اور ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ پریس کانفرنس کے بعد بھی یہ سخت جملوں کا تبادلہ ہوتا رہا، اور آج بھی جس طرح بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ نے بیانات دیے ہیں، اس کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بیرسٹر گوہر کی جانب سے ایک اور آج یہ بات بتائی ہے کہ بانی نے ملاقات کے دوران کہا ہے کہ وہ ہارڈ سٹیٹ کی حمایت کرتے ہیں، اور ہارڈ سٹیٹ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ اس کا مطلب ہے قانون کی حکمرانی اور بالادستی ہو۔ دوسرا یہ کہ یہ جو پارٹی کے اندر اختلافات ہیں یہ اب پارلیمانی پارٹی اور اس کے علاوہ کور کمیٹی و سیاسی کمیٹی تک پہنچ رہے ہیں، اور آج پارلیمانی پارٹی کے اندر بھی اس کی ہمیں اس کے حوالے سے معاملات نظر آئے۔ جب پارلیمانی پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے یہ سوالات اٹھائے گئے تو بیرسٹر گوہر نے اپنا موقف پیش کیا کہ میں بطور چیئرمین جا کر ملتا رہا ہوں، اور پارٹی کی جانب سے 3 فیصلے کیے گئے ہیں، اور پہلا یہ کہ وکلاء جو ملنے کے لیے جائیں گے اس کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے، دوسرا پارٹی کی سیاسی قیادت جو جاتی ہے اس کے لیے نام کون دے گا اس پر پارٹی مشاورت کرے گی، اور تیسرا بہنوں کے حوالے سے بھی یہ طریقہ کار وضع کرنے کے لیے فیصلہ ہوا ہے کہ سب مل کر یہ جس وقت نام دینے ہوں تو اس وقت پارلیمانی پارٹی کے ارکان کو بھی ان میں شامل کیا جائے، جو وکلاء ارکان اسمبلی ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے، اور پھر اس کے بعد ایک حتمی فہرست جمع کی جائے جو افراد بانی سے ملنے کے لیے جائیں۔ ساتھ ہی بیرسٹر علی ظفر نے جو کہا ہے، اس سے قبل گزشتہ روز ملاقات سے پہلے ہی بیرسٹر علی ظفر کہہ چکے تھے کہ میں اس کمیٹی کو نہیں مانتا جو کہ بانی سے ملاقات کے لیے نام فائنل کرتی ہے۔ تو یہ باتیں تو ہوئی ہیں، لیکن آج پارلیمانی پارٹی میں صرف یہی نہیں بلکہ خیبر پختونخوا میں مائنز اور منرلز کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس پر بھی بحث ہوئی، جہاں شاہد خٹک نے پارٹی ارکان پر الزام لگایا کہ یہاں پر افراد بات تو کرتے ہیں لیکن علی امین گنڈاپور کے سامنے جا کر بات نہیں کرتے۔ شہریار آفریدی نے کہا کہ کون افراد ہیں، تو انہوں نے شہریار آفریدی کا ذکر کیا، آپ یہ بات کر رہے ہیں، تو اس پر یہ سخت جملوں کا جب تبادلہ ہوا تو شاہد خٹک باہر آئے، اور باہر سے جس وقت واپس گئے تو انہوں نے پھر دوبارہ اتحاد و اتفاق کی بات کی کہ ہمیں اتفاق و اتحاد سے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اب پی ٹی آئی کے اندر تک یہ معاملات نہیں ہیں، اس کے اثرات ہمیں اپوزیشن اتحاد تک نظر آ رہے ہیں، کیونکہ 3 دن قبل محمود خان اچکزئی جس وقت پریس کانفرنس کرنے کے لیے پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئے تو ہم نے دیکھا تھا کہ گزشتہ 3-4 ماہ سے وہ اپوزیشن اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن جب محمود خان اچکزئی پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے تو پیچھے سے عمر ایوب اور بیرسٹر گوہر بھی آ رہے تھے، تو محمود خان اچکزئی نے کہا کہ میں آج اکیلا کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور آج اکیلا ہی یہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ آج میرے ساتھ کھڑے نہ ہوں، تو لہٰذا انہوں نے اکیلے پریس کانفرنس کی اور 3 مطالبات بانی پی ٹی آئی تک پہنچائے کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں ان کمیٹیوں سے استعفیٰ دے جس میں وہ موجود نہیں، دوسرا پی ٹی آئی اس اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائے، اور تیسرا یہ کہ پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی قائم کی جائے اور وہاں پر یہ احتجاج کریں یا آگے بڑھیں۔ تو یہ اختلافات ہیں، اس طرح کے معاملات ہیں جہاں پر پی ٹی آئی ان کے درمیان میں ہمیں نظر آ رہی ہے، اور ہماری رائے یا جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہتر ان کے اپنے بیانات ہیں جن سے چیزیں واضح ہو رہی ہیں۔ بہت شکریہ ان معاملات پر بات کرنے کے لیے۔ ہم نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو پروگرام میں آنے کی دعوت دی، انہوں نے جواب نہیں دیا، پروگرام لائیو ہے، وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔